اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کی ابتدائی 5 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پچھلی صورت جو مکمل ہوئی، اللہ پاک نے کئی پیغمبروں کے تذکرے فرمائے ترتیب سے، اور ان پر جو حالات آئے، قوم نے جو جواب دیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آئی، وہ سب پچھلی صورت میں گزر گئے۔ یہ سورہ صاد جو ہے، اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بھی مضمون رسالت ہے۔ رسالت کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ چاہے ایمان ہو چاہے آخرت ہو، انسان اسی صورت میں سمجھ سکتا ہے جب اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ بھئی اس امت کو کیسے سمجھ میں آیا کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے؟ اس انسان کو کیسے سمجھ میں آیا کہ ایک نظر نہ آنے والی ذات ہے لیکن اس کی قدرت اور طاقت ہر چیز پر غالب ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت تک یہ پیغام آیا ہے۔ رسالت بنیاد ہے، اور اگر آپ علیہ السلام نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ حقیقی زندگی نہیں، عارضی ہے، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہوگی جو اس زندگی کے اختتام پر شروع ہو جائے، آخرت کا عقیدہ۔ اب نہ اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آخرت کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، دونوں غیب ہیں، لیکن ہم اس پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ عقیدہ رسالت کی وجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر ایمان ہے، اور آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اور آپ نے یہ دونوں باتیں اپنی امت کو دی، اللہ کی ذات پر ایمان بھی، آخرت پر ایمان بھی۔ تو یہ تو اسی صورت میں ہوا جب آپ کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی صورتوں میں کئی مقامات پر عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا۔ اس سورہ صاد کے اندر بھی تقریباً جو موضوع ہے، جو تاکید ہے، جو ترغیب ہے، جو ہدایت ہے، وہ رسالت پر اپنا ایمان مضبوط کرنے کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورت بھی مکی ہے۔ مکی سورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اتری یا بعد میں؟ پہلے اتری، ہجرت سے پہلے یہ سورت اتری ہے، اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ قسم ہے اس قرآن کی جو سراسر نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اب دیکھیں، دو آیتوں کے بیچ میں ایک ترجمہ محذوف ہے۔ محذوف سمجھتے ہیں دوستو؟
چھپا ہوا. چھپی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ محذوف. ہے، نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ ان آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس محذوف کو سمجھنا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا، انسان قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اپنے بڑوں کا محتاج ہے. اگر صرف آپ کوئی ترجمہ اٹھا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر میں اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک جوڑ سا نہیں بن رہا آپس میں. اب یہ جو محذوف عبارت ہوتی ہے، اس کو مفسرین اہل علم جن کو قرآنی علوم پر دسترست ہو وہ اس کو جانتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں جو محذوف عبارت مانیں گے وہ ہے انکا لمن المرسلین. اب ترجمہ سنیں دوست. قسم ہے اس قرآن کی جو سراسر نصیحت والا ہے، اس قرآن کی قسم ہے انکا لمن المرسلین، کہ بے شک آپ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سچے پیغمبر ہیں. قسم اس بات پہ کھائی گئی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. تو جب سچے ہیں تو پھر سب نے کیوں نہیں مانا؟ فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا یہ لوگ صرف ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئے. ورنہ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ضد اور اختلاف. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فنادوا، جب ان پر ہلاکت آئی تو پھر چیخنے پکارنے لگ گئے. چیخنے پکارنے لگ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحِينَ مَنَاس، لیکن اب خلاصی کا وقت نہیں بچا تھا. اس لیے کہ جب عذاب شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے ٹلنا نہیں. تو مصیبت کے آنے سے پہلے ماننے پہ تیار نہیں، اور جب مصیبت کو دیکھا تو چیخ و پکار شروع کر دی. لیکن اب چیخ و پکار کا وقت نہیں بچا تھا، فائدہ نہیں بچا تھا باقی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان مشرکین مکہ کو تعجب ہوا اس بات سے کہ ان کے پاس آیا ایک ڈرانے والا منہم، انہی میں سے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہم میں سے ہی ہے، قریشی ہے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہمارے سامنے بڑے ہوئے، 40 سال ہمارے درمیان گزارے، ہم نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب وہی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو جو انسان ہے، بشر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس پہ بڑا تعجب ہے. وقال الکافرون، لہذا کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ شخص جادوگر بھی ہے اور یہ شخص جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہا اور آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا. دیکھیں سمجھے بات کو. اب دو لفظ استعمال ہوئے اور قرآن کریم کا ایک ایک لفظ وہ حکمت والا ہے. جادوگر کیوں کہا؟ کہ آپ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے. کیا پیش کیے؟ معجزات. اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا عام طور پہ. لیکن کوئی ایسی چیز کر کے دکھا دے جو عادتاً نہیں ہو سکتی اور وہ کر لے، تو عام انسانوں میں اگر کر لے اور ایمان والا ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ اب یہ سے اللہ والے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں کہ جی بھائی بس آپ بیٹھ جائیں، ابھی کھانا تیار ہو کے آ جائے گا،
اب نہ کوئی آپ کو نظر آیا، نہ کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ دیر کے بعد اللہ پاک کی طرف سے غیب سے انتظام ہو جائے، کوئی دسترخوان آ جائے، کہیں گے بھئی اللہ والوں کی کرامت ہے. لیکن جو عمل پیغمبر کے ہاتھ سے ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معجزہ کہلاتا. تو چاہے معجزہ ہے چاہے کرامت ہے، دونوں ہوتی خلاف عادت ہے، عام طور پہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا کیا؟ معجزے کو جوڑ دیا کس سے؟ جادو سے. کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو جادوگر بھی کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہا باعتبار کس کے؟ معجزات کے. اور کذاب، آپ کو جھوٹا کہا باعتبار کس کے؟ دعوے نبوت کے. کہنے لگے آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہم میں سے خاص ہیں، آپ پہ وحی اترتی ہے، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، کہاں ہے فرشتہ؟ ہمیں بھی تو کبھی دکھا دے. تو کہا کہ اس نبوت کے دعوے میں آپ کیا ہیں؟ جھوٹے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور کہنے لگے کیا اس شخص نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا کے پیش کر دیا؟ وہ سب غائب ہو گئے اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا ایک ہے. ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ سب ختم ہو جائے، ایک معبود ہو جائے. توحید کی بات تو تعجب کی ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ 5 آیتیں ہیں دوستو جن کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہوا، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو تقریباً اس میں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کا جو اعتراض ہے اور شبہ ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ہے کہ بھئی آپ کیسے ہم میں سے رسول بن گئے، آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نبوت ہے، کتاب ہے، معجزات ہے، لیکن یہ سب چیزیں آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے شروع میں بات عرض کی کہ سورت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ عقیدہ رسالت. سب باتیں آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے جن کا نام تھا ابو طالب، اور یہ ابو طالب کن کے والد ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد. اور اس چچا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا خیال رکھا اور بڑی مشکل مواقع سے اور سخت حالات میں آپ کی بڑی سرپرستی بھی فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں. وقت آ گیا، ابو طالب بیمار ہو گئے، بستر وفات پہ چلے گئے. تو ابو جہل اور باقی جو مکہ مکرمہ میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں ایک مشاورت کی، مجلس کی، اور جب بیٹھ گئے تو ابو جہل نے ایک بات کی کہ دیکھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابو طالب کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، وہ جانے والے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب وہ شخص تھے جو ہمارے اور اس بندے یعنی آپ علیہ السلام کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جاتے تھے، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو اب مسئلہ یہ کہ کل کو ابو طالب کا انتقال ہو جائے اور ہمارا راستہ کھل جائے گا، تو اب اگر ہم کوئی ایکشن لیں، کوئی سختی کریں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ او ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ڈرتے تھے کس سے؟ ابو طالب سے. ابو طالب نہیں رہا تو آج اس مسکین کو پکڑ لیے. دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں، جب انسان جہالت کے اندر زندگی گزارتا ہے اور ہدایت سے محروم ہوتا ہے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، قبر کا کیا بنے گا، آخرت کا کیا بنے گا. اس کو صرف یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میری اس ناک کا کیا بنے گا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میری تو عزت خراب ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ اگر چچا کا انتقال ہوا اور پھر ہم نے بھتیجے پہ ہاتھ ڈالا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بہادری ہو گئی، آج چچا بیچ میں نہیں ہے تو جا کے اس بھتیجے پہ ہاتھ ڈال دیا.
تو یہ تو ہماری ایک سبکی سی ہوگی، ایک بے عزتی سی ہوگی. تو باقی سرداروں نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے. ابو جہل نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی سے چلتے ہیں اور جا کر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اپنی زندگی میں حل کر لیں اور اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ اپنی حیاتی میں اپنے بھتیجے کو اس بات سے روک دیں کہ وہ ہمارے بتوں کو، معبودان باطلہ کو، ان چیزوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس سے باز آ جائے. اب یہ پوری جماعت گئی، ابو طالب بستر پہ لیٹے ہوئے. ابو جہل نے کہا بھئی ہم آئے ہیں آپ کے پاس، عیادت بھی ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے طور طریقوں کو کسی بھی صورت کے اندر غلط نہ کہیں، اس سے باز آ جائیں. تو ہماری کوئی لڑائی نہیں، ترتیب پہ چلتے رہیں گے. تو ابو طالب چونکہ مریض تھے، انہوں نے مڑ کر آپ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ بھتیجے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں. میں ایک ایسی بات ان سے کہوں گا کہ اگر یہ لوگ مان جائیں تو اس بات کے ماننے کے بعد پورا کا پورا عرب ان کے سامنے سرنگو ہوگا، سر جھکا دے گا، اور پورا کا پورا عجم وہ ان کے تابع اور فرما بردار ہو جائے گا. ایک بات ہے، وہ اگر یہ مان جائیں. ابو جہل نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا اگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ کے کلمے کے قائل ہو جائیں، یعنی توحید کے کلمے کو اگر مان لیں گے تو یقین کر لیں کہ کچھ وقت کے بعد عرب بھی ان کے سامنے جھکیں گے اور عجم بھی ان کے فرما بردار اور تابع بن جائیں گے. تو ابو جہل نے کہا پھر ہماری لڑائی کس بات پر؟ ہم تو آئے ہی اس بات کو لے کر ہیں کہ ہمارے جتنے بنائے ہوئے معبود اور بت ہیں ہم ان سب کو اپنی جگہ حق پر سمجھتے ہیں، ان سب کو سمیٹ کر ایک معبود بنا لیں اور ایک اللہ کو اپنا رب کہہ دیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، جو آیت نمبر 5، کیا سارے معبود سمٹ کر ایک معبود بن جائے؟ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نہیں مان سکتے. اور یہ کہتے ہوئے اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا اور یہ آخری ان کی آپس میں اس حوالے سے ملاقات تھی. تو بہرحال میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دنیا کی عزتوں کو اپنے لیے اصل بنا لے نا، دنیا کی عزتیں کہ بھئی خاندان ہے، برادری ہے، قوم ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، اس میں میری ناک بچی رہے، اس میں میرا نام بچا رہے، اس میں میری عزت قائم رہے، یہ اصل ہے. باقی یہ کہ اس کے لیے شریعت ذبح ہو جائے، دین قربان ہو جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کے احکامات ٹوٹ جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یقین کریں یہ انسان کی محرومی ہوتی ہے، یہ بندہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا. اور جب انسان ان چیزوں کو پیچھے رکھ دے اور دین کی طاقت کو آگے رکھے اور دین کی عزت کو آگے رکھے اور اپنے آپ کو دین کے لیے استعمال ہونے کو، کہ میں دین کے لیے استعمال ہو جاؤں، یہ میری عزت، اس کو آگے کر دے، یہ بندہ شاید وقتی طور پہ کچھ دن پریشان ہوگا، کمزور ہوگا، لیکن جلد وہ وقت آتا ہے کہ کامیابی اس کے ساتھ جڑ جاتی. اس لیے ایمان، ہدایت، دین، قرآن کریم، رسالت، تعلیمات، شریعت کے احکامات، یہ ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور ان نعمتوں کی آج قدردانی کی اشد ضرورت ہے. انسان ان کو اصل سمجھے کہ یہ اصل عزت تو میرے پاس ہے، باقی عزتیں تو اس کے تابع ہے، وہ اس کے ساتھ جڑ کے آتی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
میں انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔